جی ناظرین ویلکم بیک. بریک تھی ہماری تو بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. کالر تھے لائن پہ مانچسٹر سے, تو اس وقت ہمیں معذرت کے ساتھ ان کو سوال ہم نے نہیں لے سکے کیونکہ بریک تھی. تو اگر وہ دوبارہ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ہے وہ تسلی بخش جواب دے سکوں. اگر آپ کوئی مصروف ہوئی ہے تو آ گئی ہے تو آپ جو ہے اسٹوڈیو سے جو ہے وہ میرا نمبر لے لیں, تو پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے آپ کا جو بھی کنسرن ہے اس کا میں کوئی اچھا طرح جواب دے سکوں. ناظرین یاد رہے کہ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں یہ اویئرنیس کے لیے ہوتے ہیں. ڈیٹیل جو ایڈوائس ہم نہیں دے سکتے. کبھی کبھی لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, ہم ان کو فون پہ جو بھی انفارمیشن وہ دیتے ہیں, جو بات بتاتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم ان کو جو ہے وہ ایڈوائس دیتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں اور ڈیٹیل ایڈوائس ہم کر نہیں سکتے, تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹیل ایڈوائس لینی ہے تو آپ ہمیں فون کر لیں, اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, یا کسی آپ نے جو لوکل جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں پہ کسی وکیل کے ساتھ اپوائنٹمنٹ جو ہے بک کر کے اپنے پیپر ساتھ لے کر جائیں. اور پھر ڈیٹیل, کیونکہ جب تک وہ ڈیٹیل سوال نہیں آپ کو کریں گے تو ان کو پورا آپ کے جو کیس ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کو معلومات نہ ہو تو پھر وہ صحیح طریقے سے آپ کو ایڈوائس نہیں کر سکتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو گائیڈنس دیں. گائیڈنس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے رہنمائی کریں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قانونی جو ریکوائرمنٹ کیا ہیں اور اس میں یعنی کہ آسانی کیسے ہو سکتی ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس بڑا مشکل سا نظر آ رہا ہے تو کیونکہ ہم یہ کام ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہیں, لیکن ان کو آسان کرنا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, سب سے ایزی طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس میں رہنمائی دی جائے. لوگ کیونکہ ریگولر ہمارا پاکستان میں بھی دفتر ہے تو وہاں پہ اوبیسلی میں ریگولر سال میں 3 دفعہ جاتا ہوں. تو کیونکہ زیادہ تر امیگریشن جو ہے وہاں سے ہی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں, مختلف کیٹیگری میں باہر جانا چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر رہے ہوتے. انفیکٹ بہت ساری غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ان کے اس قسم کی غلط انفارمیشن میں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسہ بھی ضائع کر دیتے ہیں, وقت بھی ضائع کرتے ہیں. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام جائے, پوری دنیا میں جائے, جہاں پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر بندے کا ایک رائٹ ہے کہ وہ جہاں بھی اسے بہتر چانس ملتا ہے اپنی زندگی کے بنانے کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے اچھا جو ہے وہ ایک لیونگ سٹینڈرڈ دینے کے لیے, تو یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے. آپ کوشش کریں اور آپ جو ہے وہ جو صحیح طریقہ ہے وہ اپنائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ صحیح طریقے سے بہت سارے بار ایسے ملک ہیں جہاں آپ صحیح طریقے سے بھی جا سکتے ہیں, بہت کم پیسے ہونے کے باوجود جا سکتے ہیں, انگلش لینگویج نہ ہونے کے باوجود جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو رہنمائی پراپر ملے, رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے بتایا جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, کینیڈا کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کینیڈا کی مختلف یونیورسٹیوں میں رابطہ کیا ہوا ہے, اور وہاں سے جو ہے ہمیں اب انفارمیشن یہ مل رہی ہے کہ چند ایسی یونیورسٹیاں جو صرف اور صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں, اور ان کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں جو ہیں انہوں نے میسر کی ہوئی ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. یہ ابھی تقریباً 2-3 دن ہوئے ہیں میرے پاس جو ہے وہ 1 ہفتہ پہلے ہم نے یہ اپلیکیشن کیا تھا. ان کا ایک سینٹرلائز کوئی اپلیکیشن تھا, سب یونیورسٹیوں کے پاس وہ ساری انفارمیشن جو جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ سب یونیورسٹی جو بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ پھر ہم سے رابطہ کیا انہوں نے. تو اس میں 1-2 یونیورسٹیاں ایسی تھیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک انہوں نے اسپیشل پروگرام بنا ہوا ہے جہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ کی جائیں یہاں کینیڈا میں آ کر اسٹڈی کرنے کے لیے. کینیڈا اوبیسلی بہت بڑا ملک ہے, اکنومیکلی بھی بہت اچھے جا رہے ہیں, ویدر وائز بھی بہت اچھے ہیں. وہاں کے جو جیسے میں نے کہا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی انفیکٹ ویری فرینڈلی ہیں, اسپیشلی اسلامک کنٹریوں کے ساتھ اور
جو وہاں پہ جو لوگ رہنے ہیں ان کو بھی بہت ساری جو ہے وہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں. تو ایک یہ بھی بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے, اس کو بھی اویل کرنا چاہیے. کینیڈا میں بھی بہت ساری شارٹیج ہیں, بہت سارے مختلف ایریا میں شارٹیج ہیں, فارمنگ میں بھی وہاں پہ شارٹیج ہے, کیئر ورکرز کے بھی شارٹیج ہے, اور مختلف جو ہے ایریا میں بہت ساری شارٹیج ہے وہاں پہ. تو جیسے آپ اسٹڈی کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آگے پرماننٹ ویزا ملنے کے چانسز بہت ہائی ہیں وہاں پہ. تو لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. اگر کوئی لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اس کینیڈا جانے کے لیے تو وہ بھی ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا آفس پاکستان میں بھی موجود ہے, جیری کے باہر آفس ہے. اگر آپ کو کوئی پاکستان کا ایشو ہے, آپ کو یعنی کہ زمین کا ایشو ہے یا فیملی کا کوئی ایشو ہے اور کوئی قانونی کانسٹیٹیوشنل کا کوئی ایشو ہے, تو آپ ہمارا جو آفس کچہری میں ہے, میرپور کچہری میں باغ کونسل کے اوپر, وہاں پہ بھی آپ جو ہے ہمارے جو کولیگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہیں اپنے چودھری اشتیاق اعظم صاحب ہیں, وہاں پہ ماجد مغل صاحب ہیں, تو اور وہاں پہ اپنے چودھری راشد صاحب ہیں, اور بدر جمال صاحب ہیں. یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے اگر کوئی قانون کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ان لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر امیگریشن کے حوالے سے یا انگلینڈ کی امیگریشن یا لیگل ایشو کے حوالے سے آپ کو کوئی ایشو ہے تو ہمارے جو کولیگ, جیسے میں نے آگے پہلے بتایا ہے کہ جیری کے باہر ہمارا آفس ہے لیگل اور امیگریشن سروس کے حوالے سے, نیشن وائڈ کا وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے, میرا نام بھی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ ہمارے جو کولیگ ہیں 2 ہائی کورٹ کے, وہاں پہ بھی وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ یسر صاحب, چودھری آفتاب صاحب, اور بہت ہی سینئر کنسلٹنٹ, بہت ساری ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں. جگیر صاحب وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں تو مجھ سے بھی بات ہو جاتی ہے. بہت ساری اس وقت جو میں نے لاسٹ ویک بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے کلائنٹ ہیں جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کی ان کی اپیلیں پینڈنگ ہوئی ہیں یا اپیلیں ہو چکی ہیں اور ریفیوز ہو چکی ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے اپیلیں جو میں دیکھ رہا ہوں ایکسٹینڈڈ فیملی کی جو ٹرائیبیونل میں جا رہی ہیں وہ انفیکٹ ریفیوز ہو رہی ہیں. ریفیوز اس لیے ہو رہی ہیں کہ کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عدالت میں جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جج کا جو ہے کوئی اپنا ہی نظریہ ہے. وہ کیونکہ ایک سیٹ جو ہے نا وہ پروسیجر موجود نہیں ہے ایکسٹینڈڈ فیملی جب اپیل ٹرائیبیونل میں جاتی ہے, کیونکہ یہ ڈسکریشن جو ہے یہ جج کو بہت ساری دی گئی ہے. یعنی کہ ضرورت سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جج کے پاس ڈسکریشن ہے ایسے کیسز میں, اور ہر ایک کیس میں میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی ایک نئی بات نئی جو ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں جو پہلے کسی کیس میں نہ ہوئی ہو, کوئی نئی ریکوائرمنٹ, نئی کوئی سوال, نیا انفارمیشن. یہ جو ہے یہ جو ہے انفیکٹ ہر ایک کیس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے. اور کیونکہ اب کسی جو جج بیٹھا ہو اس کی مرضی ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے, کوئی بھی انفارمیشن کوئی بھی ڈاکیومنٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. یہ ہے تو کنٹرری, یہ ایکچولی رولز اور ریگولیشن کی جو ہے خلاف ورزی ہے سر عام. کیونکہ میں نے بہت دفعہ یہ بھی آرگیو کیا ہے عدالت میں کہ دیکھیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں, ڈاکیومنٹ آپ اس وقت مانگ رہے ہیں, یہ ڈاکیومنٹ تو جب ہم نے اپلیکیشن کیے اس میں انفارمیشن مانگی گئی, انفارمیشن دی گئی, اس کے ساتھ پھر ایک چیک لسٹ انہوں نے دی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ آپ نے سپلائی کرنے ہیں, تو وہ ڈاکیومنٹ سارے سپلائی کر دیے گئے. اب جو ہے وہ انفیکٹ نئی چیزیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نئی انفارمیشن جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کا تو رولز اینڈ ریگولیشن میں اگر ان کو ضرورت تھی تو یہ اپلیکیشن میں ہونی چاہیے تھی یا چیک لسٹ میں ہونی چاہیے تھی. اب عدالت میں جب کیس چل رہا ہے تو اچانک آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک کیس میں ہمارے جو لرنڈ جج تھے انہوں نے کو 50 سے لے کر 60 سوال کیے, ہوم آفس کا وکیل تو وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو اب اس میں انہوں نے جو ان کے فیملی کے اور جو ممبرز ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف جگہ سے, ان کے ڈیٹیل مانگ رہے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ ان کے بچے کتنے ہیں, وہ پیسے کیوں نہیں بھیج رہے. اب یہ ان چیزیں اگر ایسے ہم وہ ایک پنڈورا باکس اوپن کر دیں گے تو پھر تو 100,000 آف کوشچنز کین بی آپ سوال کر سکتے ہیں. اور اب سرٹنٹی ہونی چاہیے اسپانسر کی یا اپیلنٹ کی, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کون سے سوال کیے جائیں گے, کس قسم کی انفارمیشن لی جائے گی.
تو وہ تو اوبیسلی امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہونی چاہیے. اب جج جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے سوال کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے جو ہے وہ انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک کیس میں انہوں نے 50-60 سوال کیے, نیکسٹ ڈے میرا کیس تھا تو وہ جج نے کہا جی میں تو کوئی سوال نہیں کرنے والا, کیونکہ میں تو انڈیپینڈنٹ بیٹھا ہوں یہاں پہ, میں کوئی ہوم آفس کی طرف سے تو ہوں نہیں کہ میں سوال کرتا پھروں. اگر جو انہوں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں ای سی او نے ریفیوزل لیٹر میں, تو اگر ان کا اپنے جواب اپنی اسٹیٹمنٹ میں دے دیا اور ساتھ میں ڈاکومنٹ لگا دیے تو مجھے اور کوئی بھی سوال کرنا نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ تو سب لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ اتنا سارا کیس چاہ اور اس میں ہماری جو ہے وہ انفیکٹ جو ہے کیس جو ہے الاؤ بھی ہو گیا, اور جہاں پہ وہ 50-60 سوال کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے ریفیوز بھی کر دیا. اور اب ریفیوزل کے جو گراؤنڈ ہے اور ای سی او کے جو گراؤنڈ ہے وہ تقریباً وہ انفیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ جو اعتراض ای سی او نے لگایا وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, اور جج صاحب حضرات نے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے نئے اعتراض بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیے. اب اس میں جب ہم پرمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ جج وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو فیکچوئل جو ہے ڈسپیوٹ ہے آپ کی, وہ جج نے جو بھی فیصلہ کیا صحیح ہے, آپ فیکٹس پہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ کریں. بھائی فیکٹس پہ کہاں پہ ڈسپیوٹ کریں جب پورا کا پورا پروسیجر ہی انہوں نے جو فالو کیا ہے وہ اب ایک نیا ہوا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے یہ آپ کی ہے, آپ نے پرسویڈ کرنا ہے ٹرائیبیونل جج کو کہ آپ کے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہے. تو اب آپ جب جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو گائیڈنس ہے اس کے اندر تو آپ نے جو تھا وہ آپ نے دے دیا, ایکسپلین بھی کر دیا. اب اس کے باہر جا کر جب آپ جاتے ہیں تو جج حضرات جو ہے ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انفارمیشن مانگ رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس مانگ رہے ہیں. وہ تو ایز اے لوئر ہمیں بھی نہیں کہ ہم بھی نہیں وہ پرووائڈ کر سکتے, کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کس کیس میں جو جج کون سی انفارمیشن یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی ڈیمانڈ کر بیٹھے. تو وہ تو ایسے تو اوبیسلی قانون کی جو وہ طریقہ کار تو نہیں ہوتا. قانون کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اس ڈیمانڈ کے مطابق آپ سارے کا سارا ڈاکیومنٹ یا ایویڈنس آپ کے پاس ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ آپ ان کو دے رہے ہیں. اب دوسری بات یہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ انفارمیشن جو مانگ رہی جاتی ہے اسپانسر وہ پرووائڈ کر رہا ہے, اور جو جج حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ انفارمیشن جو ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. ارے بھائی آپ کیوں نہیں مانتے, آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بات ہم اسپانسر کی نہیں مانگ رہے ہیں. تو یہ عجیب سی جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے اب عدالتوں میں, ٹرائیبیونل میں, کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز کے کیس جو ہے پچھلے 6 ماہ سے میں نے بہت زیادہ کر چکا ہوں. اور اب مجھے تو جو ہے کچھ جج حضرات کی جو ہے طریقہ کار پہ ٹھیک ٹھاک اعتراض ہے, کیونکہ یہ قانون کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے پروسیجر کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے وہ انفیکٹ ایک جو بات اسپانسر بتا رہا ہے آپ کو اس کے جو ہے اپوزٹ تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی بات آپ کو رد کیسے کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ نہیں ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تھرڈ ورلڈ چھوٹے سے گاؤں میں اس کا جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ جو صورتحال کمپلیٹلی مختلف ہے. آپ نے تو کبھی دیکھی نہیں ہوگی, نہ ہی آپ نے کبھی انفیکٹ امیجن کی ہوگی. تو اگر آپ کو وہ اسپانسر بتا رہا کہ یہ سچویشن ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں میں نہیں یہ مانتا ہوں, آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی انفارمیشن ہے, اور پھر آپ وہ کس جو ہے بنیاد پہ نہیں مان رہے ہیں. یہ تو پھر میرے جو ایز اے لوئر بالاتر ہے کہ آپ ایسی کنکلوژن پہ کیسے ریچ کر رہے ہیں. پھر جب ہم وہ پرمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ بات ایک پرزمپشن ہے, اسمپشن ہے یہ جج حضرات نے کی ہوئی ہے اپنی طرف سے, تو جو اسپانسر نے انفارمیشن دی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ایسا جو ہے انفارمیشن نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیکچوئل ایشو ہے, وہ فیکچوئل ڈسپیوٹ ہے, اس پہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے. یہ بہت سارا جو ہے انفیکٹ غلط
جو ہے انفیکٹ طریقہ کار ہے کوئی بھی فیصلہ کسی کیس میں کرنے کا، اور اسپیشلی ایکسٹینڈیڈ فیملی کا. میں آپ کو اوبیسلی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ نے وہاں پہ جو سرکمسٹانس ہے اس کے ایویڈنس ساتھ نہیں لگائے ہیں، آپ نے سیلری سلپ نہیں لگائی، بینک اسٹیٹمنٹ نہیں لگائی، آپ نے باقی مختلف قسم کے بل وغیرہ نہیں لگائے. اب دیکھیں گے جو یہاں پہ جج بیٹھا ہو اس کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ رورل کنٹری سے جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ تو کام کا ایشو ہے ہی نہیں، کام تو ہے ہی نہیں ہے، تو سیلری سلپ کہاں لگائیں گے، سیونگ کہاں ہوگی وہاں پہ، بینکنگ کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، پیسہ ہے نہیں ہے تو بینک اکاؤنٹ کھولنے کا کیا تک بنتا ہے. جب اسپانسر کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے تو جج کہہ رہا ہے جی میں نہیں مانتا. وہ بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد جو ہے اب بل کہاں سے، زیادہ تر بجلی کا بل ہوگا، وہاں پہ جو ٹی وی ہوتا ہے وہ بھی لوگوں نے آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا بھی کوئی بل لیا ہوتا ہے. پانی جو ہے وہ نیچرلی آتا ہے، کنویں سے لے کر آتے ہیں، اس کا بھی بل نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ انفیکٹ گیس ہے ہی نہیں ہے، تو یا پھر گیس جو ہے وہ سلنڈر سے لے کر آتے ہیں، تو اب اس کا بل کہاں سے دیا جائے. اب ایک جج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو گاؤں کے ماحول کا یا سرکمسٹانسز کا یا ایشو جو ہے وہ اعتراض لا کے اپنی سرکمسٹانسز کی آپ نے ایویڈنس ساتھ نہیں لگائی. ارے بھائی وہ کیا لگا سکتے ہیں، وہاں کوئی ہے تو کوئی چیز ہوگی تو لگائیں گے نا. اور جب اسپانسر اپنی سرکمسٹانسز یا پیرنٹ کی سرکمسٹانسز بتاتا ہے تو وہ جج حضرات کہہ رہے ہیں جی یہ ہماری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو اوبیسلی کلیئر انفارچونیٹ انفیئر انریزنیبل بات ہے کہ آپ ریفیوز کر رہے ہیں لوگوں کے کیس جب آپ کے پاس معلومات ہے ہی نہیں ہے، اور جو معلومات دی جا رہی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی نالج بھی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ اپیلنس آ رہے ہیں، جہاں سے یہ اپلیکیشن کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی ضروریات کیا ہیں. اوبیسلی یہ تو ایک دیہاتی ماحول میں تو کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو انفیکٹ صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے کہ ان کا ایک فیملی ممبر جو باہر چلا جاتا ہے وہی پورے کے پوری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کچھ ان یوزول تو ہے نہیں ہے. اب وہ پیسے جو سینڈ کر رہے ہیں اس کی بھی رسیدیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ایکسپینڈیچر کی رسیدیں جو ہے وہ وہاں پہ تو اوبیسلی گاؤں کے ماحول میں ایکسپینڈیچر کی رسیدیں کتنی ساری آپ کو مل سکتی ہیں. ڈیلی آپ جاتے ہیں کارنر دکان سے کوئی ایک چیز اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کی کہاں سے رسید ملے گی آپ کو. لیکن کچھ رسیدیں جو ہیں وہ چلو کوئی بڑے چھاپ کی شہر میں کی وہ کچھ مل جاتی ہیں، لیکن اس میں وہ اعتراض کریں گے جی وہ چند رسیدیں آپ نے دی ہیں، یہ پچھلے 6 سال سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، پچھلے 6 سال کی آپ رسیدیں کیوں نہیں دے رہے ہیں. ارے بھائی 6 سال سے کون رسیدیں رکھتا ہے؟ یہاں پہ کوئی رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. اور پھر پہلی بات ہے وہاں پہ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ رسیدیں جو ہے ایزیلی اویلیبل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے جب جج حضرات کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ کوئی انفیکٹ اس کا بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اور پھر جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر کے موسٹلی جو ہے وہ ریفیوز ہو رہے ہیں. یہ سب جو ہے وہ انفیکٹ انفیئر ہے، ان ریزنیبل ہے اینڈ آؤٹ سائڈ دا لا ہے. یہ اس پہ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے کیس ریفیوز ہوئے ہیں، کیونکہ ہوم آفس جب ریفیوز کرتا ہے تو ایک سروے مانگتا ہے آپ کو کہ ہماری جو پرفارمنس ہے یا جو ہم نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کے کیا جو ہے وہ اوپینین ہے یا آپ کا جو ہے وہ کیا ویوز ہیں. تو آئی تھنک اس پہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو جو ہے جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے وہ جو ہے ان ریزنیبل ہے اور انصاف کے جو ہے ترازو سے باہر ہے. کیونکہ انصاف جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے کمپلیٹلی اپوزٹ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ریزنیبل نہیں ہے. کیونکہ جو چیزیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دی، جو انفارمیشن آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس انفارمیشن کے ساتھ ہر انفارمیشن جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہونا چاہیے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور جب وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انفیکٹ کیس کو جو ہے وہ ریفیوز کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے وہ کیسز ریفیوز ہوئے ہیں. ابھی جو ہے ایک کیس کوئی ہے جس پہ ہمیں ای میل ہی آئی ہے ہوم آفس سے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ایسی کیسوں کو دوبارہ وہ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے آلریڈی ریفیوز کر چکے ہیں یا عدالت میں بھی جا کر ریفیوز ہو چکے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی لیگل ٹیکنیکلٹی جو ہے وہ انفیکٹ سامنے آئی ہے جس پہ ہوم آفس کے جتنے بھی یہ فیصلے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے تھے اس میں جو ہے وہ کوئی الجھن لیگل جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو آئی تھنک ان کیسوں کو وہ دوبارہ ریویو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیو ٹو چینج آف دا رولز ہم جو ہے اس کو دوبارہ کیس کو دیکھیں گے. تو ابھی تک میں نے سرچ کی ہے کہ کون سے ایسے رول چینج ہوئے ہیں جس کی بنا پر یا بنیاد پر
وہ اس کو دوبارہ ریویو کریں گے جو کیس انہوں نے آلریڈی ریفیوز کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے مجھے کوئی مزید ڈیٹیل ملتا ہے ہوم آفس کو، اب ہوم آفس سے ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کس رول کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اوپنلی تو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو کوئی ایسا رول ہمیں نظر نہیں آ رہا جس پہ وہ انفیکٹ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز جو تھے یا ڈائریکٹ فیملی ممبرز تھے ان کے کیسوں کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. یہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے تو کچھ بھی نہیں آیا. لیکن اچھا ناظرین کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، عثمان عرض کر رہا ہوں جی لیڈ سے. جی ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے بھی پچھلے دنوں ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا کہ لیو ٹو ریمین کا جو 10 ایئر روٹ ہے اس کو سننے میں آیا کہ 5 ایئر روٹ پہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہو. تو میرا کیونکہ 5 ایئرز ابھی سپٹمبر میں کمپلیٹ ہونے ہیں، تو کیا آیا آپ مجھے اس بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار اور کیسے کیا جائے؟ آپ اگر آپ مجھے دیکھو بتا سکیں یہ سب کیسز میں نہیں وہ کر رہے ہیں. وہ جی کچھ جو کیسز ہیں اس میں وہ انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کہ جی جو ہے وہ انفیکٹ جو لوگ 10 سال کے روٹ پہ تھے ان کو وہ انفیکٹ 5 سال کے روٹ کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا آپ کو کس بیسس پہ ملا تھا؟ بیٹے کی بیس ہے فیملی روٹ میں. فیملی روٹ پہ آپ کو ملا تھا؟ جی بچے کی بیس سے بیسیکلی. جی وہ انفیکٹ جو ہے نا اس کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہے، نیکسٹ ویک میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کون کون سی جو جن لوگوں کو 10 سال پہ روٹ پہ ڈالا ہوا تھا ان میں سے کون لوگ ہیں جو انفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں 5 سال کے روٹ پہ. میں شکر جی گزار ہوں گا اگر آپ اگلے پروگرام میں کائنڈلی انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں، کیونکہ ابھی ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. تو اس میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اس میں پہلے کسی نے کیا نہیں. تو مختلف جو ہے نا وہ جو لوگ روٹ 10 پہ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے ان کو کہ آپ 5 سال کے روٹ پہ. تو ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ نگہبان.